السلام علیکم ٹو آل جی. امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے. تو سارے جو ہے نا اب ساتھ ساتھ جو ہے نیکسٹ پروسیجر کی ایسے جیسے ساتھ ساتھ کرتے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگلی چیز کی کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. تو یہ وہ جو اب زیادہ کویسچنز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں F1 جو انٹرویو ہوتا ہے اس کے حوالے سے. تو اس میں اب کچھ آپ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے ہر پروفائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ہر کیس ڈیفرنٹ ہے, اور جو ڈیسیژن بننا ہوتا ہے نا وہ ایک انڈیویجول کیس پہ انڈیویجول بنتا ہے. سیم وہی جو پہلے بولا تھا کہ سیم کویسچن آنسر ہو سکتا ہے ایک کا ریجیکٹ ہو جائے ایک کا اپروو ہو جائے, اور ایسا موسٹلی ہوتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے. کیونکہ جب آپ کو وہ پوچھتے ہیں کہ اسپانسر کون ہے یا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو اس میں آپ کیا آنسر ہو سکتا ہے. سب کا obvious بات ہے ڈیفرنٹ ہوگا. تو اس کے علاوہ باقی جو ہے میں اب آپ کو یہ مزے کی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں. عزیز میرے جتنے بھی ہیں رشتہ وہ تو اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میرا جو انٹرویو تھا وہ تھا 7 دسمبر کو. تو میرا اس دن ریجیکٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے کافی میں ڈسٹرب ہوا تھا. خیر ٹاپک پہ آؤں تو یہ ہے کہ اس دن کچھ ایسا نہیں تھا, حالانکہ میں اس دن زیادہ کانفیڈنٹ تھا اور ڈریسنگ میں نے بھی بڑی کی ہوئی تھی, پینٹ کو ٹائی لگا کے پراپر ایک, کیونکہ میں نے لا کیا ہوا ہے تو میں نے اپنا جو ہے وہ یونیفارم پراپر پروفیشنل والا وہ پہنا ہوا تھا. تو میں گیا تو سمپل اس نے وائی آر یو گوئنگ ٹو USA فرسٹ کویسچن ہی یہ کیا تھا. تو یہ آپ اپنا آپ بنا لیں جو بھی آنسر بنانا ہے. اب یہ تو نہیں کہ جو میں بولوں آپ کہیں گے اس کا اپروو ہوا ہے تو یہی آنسر چلے گا. شیئر کر سکتا ہوں میں, لیکن میں یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس ہر جو ہے آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا, میرا ڈیفرنٹ ہوگا. ہر چیز جو ہے نا کیس جو آپ نے ملانا نہیں ہے, سارا ہر چیز کو ڈیفرنٹ رکھنا ہے. تو بس یہی میں نے بولا تھا آئی ایم گوئنگ ٹو پرسو مائی ماسٹر ان لا فرام میزوری یونیورسٹی کینساس سٹی میں. تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کویسچن وائی دس یونیورسٹی, بس ڈائریکٹ ہی یہ. اور یہ 2 سوال ایسے ہیں کہ یہ لازمی پوچھے جاتے ہیں ہر صورت, اور تیسرا اسپانسر والا کہ کون اسپانسر کر رہا ہے. یہ کویسچن تینوں ایسے ہیں کہ یہ آپ پریکٹس کے بغیر جو ہے نا یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کے بغیر آپ کر لیں. تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان کی اچھے سے, اور آپ نے ایک شارٹ اور کمپریہنسو اس کے آنسرز ڈھونڈنے ہیں. وہ آپ جب آپ سٹارٹ کریں گے نا پریکٹس تو آپ بہت سے نئی ورڈز ایڈ کریں گے اور بہت سی ایک لائن کاٹ کے صرف 2 ورڈ یوز کریں گے شارٹ کرنے کے لیے. وہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے نا آپ کو آٹومیٹیکلی خود پتہ چلتا رہے گا, آپ میں خود بہتری آتی رہے گی. سو وائی USA, وائی دس یونیورسٹی, اسپیسیفک یونیورسٹی کیوں, اور اسپانسرشپ, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انہوں نے پوچھنی ہے. اور اس کے لیے آپ نے خود کو تیار کرنا ہے صحیح طرح. پریکٹس کریں, شیشے کے آگے کھڑے ہو کے موک انٹرویوز دیں. تو اس کی تیاری جو ہے وہ اچھے سے کرنی ہے آپ نے. اب 7 دسمبر کو تھا میرا, تو جو وائی دس یونیورسٹی تھا تو میں وہی شروع ہو گیا یونیورسٹی کی تعریفیں کرنی. دس یونیورسٹیز یہ وہ بدن میں نے کیا بولا, اتنا یونیورسٹی والوں کو نہیں پتہ ہوگا جتنا میں نے بول دیا اس دن. خیر اس کے بعد جو ہے اس نے وہ ایسے میرے نا بس چہرے پہ وہ دیکھتی رہی میڈم, ایسے بس ہلکے سے میرے ایکسپریشن چینج ہونے کی دیر تھی, میری ٹون ہلکی سی بدلی, اور اس نے ساتھ ہی مجھے یلو پیج پکڑا دیا, آپ سوری آئی ایم ناٹ اپروونگ یور ویزا دس ٹائم. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کانفیڈنس وہ لوز نہیں ہونا چاہیے, اور کانفیڈنٹ رہیں. اور اس کے علاوہ پریشر تو obvious بات ہے بہت ہوتا ہے اس ٹائم, کیونکہ ایک جو 3-4 منٹ کا انٹرویو ہے اس پہ آپ کی ساری زندگی ڈیپینڈ کرنی ہوتی ہے. تو obvious بات ہے پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو بندہ وہ 3-4 منٹ اپنے نرو پہ کنٹرول کر لیتا ہے نا وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن نہیں ہوتا یہ, میں obvious بات ہے. تو اس ٹائم وہ ایک پریشر جو ہے یہ نیچرل ہوتا ہے. خیر اس کے بعد جو ہے یلو پیج ملا, میں بس آ گیا. تو پھر میں نے ایمبیسی فی دوبارہ سبمٹ اسی دن ہی کروا دی تھی. تو ایسا ہوتا بہت کم ہے, لیکن ریئر کیس ہوتے ہیں کہ مجھے انٹرویو کی دوبارہ ڈیٹ مل گئی اسی انٹیک میں ہی. مطلب میرے یونیورسٹی کی طرف سے مجھے آیا تھا, کال آئی کہ کہاں تک پہنچا ہے آپ کا. تو انہوں نے میم بتایا میرا ریجیکٹ ہو گیا. تو انہوں نے نا پھر کہا کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں آپ کو دوبارہ اپوائنٹمنٹ لے دینے کی. تو اچھی یونیورسٹی چوز کرنا بھی جو ہے نا یہ بھی ایک نعمت ہے سچ بتاؤں تو, کیونکہ وہ پھر آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس پروسیس میں.
تو پھر جو ہے یونیورسٹی کا آفیشیل ریپریزنٹیٹر جو پاکستان میں تھا اس نے جو وہ میرے ساتھ نہ ٹچ میں رہا. میں اس سے بولتا تھا سر کہ ابھی نہیں آئی. وہ میں روز پورٹل جو ہے نا چیک کرتا, دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ وہ میں کرتا رہتا تھا. US travel.com ہے نا, اس پہ جو ویزا جہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. خیر کرنے کے بعد مجھے نا 2 جنوری کو ڈیٹ مل گئی, 4 جنوری کی, مطلب 2 دن بعد کی. سوری ایک ہی دن تھا درمیان میں, اور کراچی کی, میں لاہور تھا, بس میں ایک دن میں بس وہاں پہنچا کراچی. اور وہ دن میرا تھا الحمدللہ. تو گیا ہوں میں, کوئی میرا 11 بجے انٹرویو تھا, اور 11:25 پہ میں ساری فارمیلٹیز چیکنگ کرا کے انٹرویو دے کے سارا کچھ وہ مطلب فارمیلٹیز پوری کر کے انٹرویو سے اپروول لے کے, اور میں امبیسی سے باہر آ گیا تھا. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو لک ہے آپ کا, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ. محنت بھی obvious بات ہے چاہیے بہت زیادہ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ سیم اس نے اس دفعہ مجھ سے ایسا سچ کوئی کویسچن نہیں پوچھے تھے, وائی آر یو گوئنگ ٹو USA اگین. اس کے بعد وہ اسپانسرشپ پہ آئی. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بردر کیا کرتے ہیں تمہارے, اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اینی ریلیٹیو ان USA. پھر کہتی ہے کہ پریویس ڈگری کون سی تھی, تو میں نے بتایا کہ LLB. تو اس کے بعد LLM کے لیے اب جا رہا ہوں. وہ مطلب اس کو پتہ چلا کہ سیم ہی ڈگری میں آگے جا رہا ہے, کہ یہ نہیں ایک فیلڈ چینج نہیں کر رہا. تو اس کے بعد گیپ کتنا ہے, میں نے کہا کوئی گیپ نہیں ہے, 2023 مارچ میں میری کمپلیٹ ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں بس یہی سیکیور کر رہا ہوں ایڈمیشن USA میں. تو کہتے ہو کہ لاسٹ کویسچن اس کا وہی تھا کہ اینی ریلیٹیو ان US. میں نے کہا نو آئی ڈونٹ ہیو اینی ریلیٹیو ان USA. تو کہتی ہے اوکے یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ان میزوری یونیورسٹی کینساس سٹی اینڈ آئی ایم اپروونگ یور ویزا, دیٹس اٹ. تو جو ہے میں بتاؤں آپ کو, حالانکہ پہلی دفعہ میں زیادہ کانفیڈنٹ تھا, میری ڈریسنگ وہ زیادہ فارمل والی تھی جو ایک انٹرویو کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اور دوسری طرف یقین مانو میں نے ایک جو یہ میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے نا, یہی شرٹ میں ادھر پہن کے گیا تھا, بس اوپر میں نے کوٹ پہن لیا تھا. اور مطلب ایک میں نے جو نیچرل لک تھا میرا, میں نے وہی کہ میں نے کہا ریجیکٹ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن اس دفعہ جو ہے میں اپنا نیچرل لک دوں تاکہ جو ہے نا مجھے یہ افسوس نہ رہے. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ڈریسنگ میٹر نہیں کرتی, یہ چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی, لیکن ایک ڈیسنٹ اچھی ڈریسنگ ہو آپ کی. اور نو میٹرز آپ نے شلوار قمیض پہنا ہے, اوپر آپ ویسٹ کوٹ پہن لیں, آپ کوٹ پہن لیں, ڈزنٹ میٹر. کیونکہ میں نے کافی دیکھے اپروو ہوئے ہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی آپ کو بولے کہ آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے, اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. تو اس کے علاوہ مزید جو اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ جو ہے انٹرویو از آل اباؤٹ پریکٹس اینڈ پریکٹس. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ اس چیز پہ کنٹرول کریں گے اپنے نرو پہ. وہ ایک زبان پہ پھر ایک چیزیں ایک پریکٹس ہوتی رہیں تو وہ زیادہ ایزی ہوتی ہیں پھر ادھر کنوے کرنا, ورنہ ایک دم سے آپ کو جو ہمیں انگلش بولنی پڑے تو بھائی نکلتی نہیں ہے جلدی. تو اس وجہ سے سارے پریکٹس لازمی کریں. جو F1 والے بھائی ہیں جو امبیسی کے جن کا انٹرویو قریب ہے یا جو ان قریب اب دینے والے ہیں یا ٹرائی لینے والے ہیں USA کی, تو ان کے لیے بس یہی خاص ٹپ ہے, پریکٹس اور شارٹ اور کمپریہنسو آنسرز وہ آپ لکھیں. جب آپ پریکٹس کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کئی دفعہ پوری لائن کاٹ کے 2 اچھے کنیکٹر ورڈ یوز کریں گے, تو یہ بہتری آہستہ آہستہ آئے گی. تو اس وجہ سے آپ کم از کم 1.5 ہفتہ لیں, پریکٹس کریں انٹرویو کی, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اور نماز پڑھیں, اس حوالے سے دعا کریں, باقیوں سے بھی کروائیں, ماں باپ سے کروائیں, کیونکہ یہ دعائیں آپ کو آگے لے کے آئیں گی. ورنہ آپ جیسے اور میرے جیسے کہیں آتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں ان کے پاس سے.